بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان میں جمعرات اور جمعہ ایک تسبیح پڑھ لو۔ خدا کے لیے یہ وظیفہ مت چھوڑنا، یہ موقع پھر زندگی میں کبھی نہیں آئے گا۔ ماہ رمضان کے یہ جمعرات اور جمعے کے دنوں کا فائدہ اٹھا لو۔ ماہ رمضان کے یہ دن پھر اگلے سال آئیں گے، یہ موقع ضائع مت کرنا۔ ہر حاجت فوری پوری ہو جائے گی، ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ وظیفہ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، اس وظیفے کو کبھی نظر انداز مت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انتہائی اہمیت پر مبنی یہ دن اللہ کریم نے ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ جمعرات جمعۃ المبارک بہت ہی قیمتی دن ہے، اس دن کو خدا را ضائع نہ کیجیے گا۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے، آپ کے تمام جائز حاجات خواہشات کی تکمیل کا دن سمجھیں، چاہے وہ رزق کے معاملے میں ہو، چاہے وہ تنگ دستی کے معاملے میں ہو، چاہے وہ کسی بھی دنیاوی حاجات کے ساتھ اس کا تعلق ہو۔ اللہ کریم کے کرم سے یہ جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن کا ایک لاجواب وظیفہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی بڑی سے بڑی مشکل حل فرما دے گا۔ رزق کی فراوانی ہوگی، جائز دعائیں قبول ہونے کا دن ہے، برے حالات سے نکلنے کا اور بچنے کا دن ہے۔ یہ بہت ہی بہترین اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو یہ دن نصیب فرمایا ہے۔ رزق کی بندش کی وجہ سے اگر آپ قرض میں ڈوب چکے ہیں یا فاقے کش پر مجبور ہو، الغرض کوئی بھی وجہ ہو، تو آپ نے اس عمل کو جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی بارگاہ کے اندر شر و قبولیت نصیب فرمائیں گے۔ ہر ناممکن کام کو ممکن بنا دینے والا یہ وظیفہ آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ تو جمعرات اور جمعۃ المبارک کو سحری سے لے کر یعنی کہ تہجد کے ٹائم سے لے کر رات گئی تک کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ مرد و خواتین، بچے اور بچیاں اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ ہر قسم کے فتنے سے اللہ کریم حفاظت فرمائیں گے۔ ہر قسم کی شر و فتنے سے حفاظت کے لیے یہ عمل بہت ہی مفید ہے۔ تنگ دستی دور کرنے اور رزق کی فراوانی کے لیے یہ بہترین عمل ہے۔ جب آپ یہ عمل کر لیں گے تو اس کے جو فوائد و ثمرات ہیں آپ کو عطا فرما دیں گے۔ دشمن سے اللہ کریم آپ کو نجات نصیب فرمائیں گے۔ اگر کسی شخص کا کوئی خواہ مخواہ دشمن بن جائے لیکن انسان خوددار راستے پر ہو تو اس کی دشمنی سے بچنے کے لیے یہ عمل بہت ہی مؤثر ہے۔ آپ اسے جس وقت بھی جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن کریں، کسی نماز کے بعد کسی بھی وقت میں، تو انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی دشمنوں سے بھی حفاظت فرمائیں گے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے جب یہ عمل شروع کرنا ہے تو باوضو حالت میں عمل کریں، پاکیزہ کپڑوں کے ساتھ۔ اول آخر آپ نے تین مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں یا کوئی بھی درود جو آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ وہ درود پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ کریم درود کے صدقے آپ کے وظیفے کو بھی قبول فرمائیں گے۔ درود شریف ایک ایسا عمل ہے جس کو اللہ کریم اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرماتے ہیں، چاہے انسان عاجز ہو کر پڑھے، چاہے انسان جس انداز سے بھی پڑھے، اللہ کریم خدایہ ذوالجلال اسے ضرور قبول فرماتے ہیں۔ درمیان کے اندر قرآن مجید کی سورۃ ال عمران کی 173 نمبر آیت کا مختصر سا حصہ ہے، یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یا اللہ یا اللہ یا مغنیوں یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یا حی یا قیوم یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر سمجھ لیں اول و آخر درود ابراہیم پڑھ لیں، کوئی بھی درود تین دفعہ پڑھ لیں۔ درمیان میں سورۃ ال عمران کی 173 نمبر آیت کا یہ مختصر سا حصہ یہ درمیان میں 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل تاثیر میں شدت ہو تاکہ وظیفہ جلد سے جلد اپنی ہدف پر پہنچے، تو پھر آپ نے اس تعداد کو ڈبل کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو یعنی کہ درود شریف 7 مرتبہ کر لیں، یا اس صورت میں جب آپ چاہیں کہ اس وظیفے کی تاثیر جلدی ہمیں ملے اور یہ جلدی اپنے ہدف پر پہنچے، تو پھر درود شریف پہلے 3 مرتبہ اب 7 مرتبہ کر لینا ہے۔ سورۃ ال عمران کی یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے،
یہ آپ نے 300 مرتبہ کر دینا ہے، اور یا اللہ یا مغنی، اور یہ بھی آپ نے تعداد میں بڑھا کر 300 مرتبہ کر دینا ہے۔ اس کے بعد جب یہ وظیفہ کر لیں تو اپنے رب کے حضور اپنی حاجت کو پیش کریں۔ جس بھی مقصد کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں، اس مقصد کو اپنے رب کے حضور رکھیں۔ اپنی جائز حاجات، نیک خواہشات جو ہیں، انہیں اپنے رب کے حضور رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ عز و جل آپ کی تمام دینی دنیاوی جو حاجات ہیں، چاہے کسی بھی معاملے میں ہے، شادی کے معاملے میں ہے، قرض کے معاملے میں ہے، دنیاوی آخروی حاجات میں اللہ کریم آپ کو کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ آپ کے تمام معلومات آسان سے آسان ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کے اندر ایک تو قرآن مجید کی آیت ہے، اور یہ رب کا کلام ہے۔ رب کے کلام میں کتنی تاثیر ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ اللہ کے کلام میں کتنی تاثیر ہے، جس کا ایک حرف، ایک زبر زیر پیش بھی بروز محشر انسان کا بیڑا پار کر دے گی۔ اس کے بعد اللہ کریم کے دونوں نام ہیں، ایک اللہ، یہ بھی اسم اعظم ہے، دوسرا یہ بھی رب کریم کے اسم مبارکہ میں سے ایک اسم ہے۔ تو یہ دونوں کتنی تاثیر والے ہیں، کتنی اہمیت و افرت والے ہیں۔ اور اس کے بعد جو تیسری تسبیح میں نے آپ کو بتائی ہے، یا حیو یا قیوم، یہ اللہ کریم کے وہ نام ہیں جنہیں علماء کرام اسم حسنہ میں سے اسم اعظم کا درجہ دیتے ہیں۔ ہمیشہ زندہ رہنے والے، یا حیو یا قیوم میں ہمیشہ قائم و دائم رہنے والے۔ تو جب انسان بار بار ان آیات کی، ان تسبیحات کا ورد کرے گا، اللہ کریم اپنے خصوصی کرم فرمائیں گے، اللہ کریم مشکلات کو آسان فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائیں، آمین ثم آمین۔ تمام احباب کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کرتے جائیں۔